الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق صدق اللہ العلی العظیم. آپ حضرات ہمارے مہمان خصوصی استاد حدیث و تفسیر دارالعلوم چھاپے کے موقع استاد حضرت مولانا قادری فاروق صاحب کی تقریر اور ان کا بیان سننے کے منتظر ہے، اس لیے میں زیادہ دیر تک آپ کے درمیان کا حال لینا نہیں چاہتا، دو چار باتیں بیان کرتا ہوں. ہماری آمد حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر ان کے اہل خانہ کی تعزیت اور تسلی کے لیے ہے. حضرت مولانا کی وفات سے آپ کے اہل خانہ کو اور متعلقین کو، محبین کو، متوسلین کو جو رنج اور غم پہنچا ہے، اس رنج اور غم میں ہم اساتذہ دارالعلوم چھاپی برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالی حضرت مولانا کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کروٹ کروٹ ان کو سکون نصیب فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. موت ایک اٹل حقیقت ہے اور یہ بات سب کے سب تسلیم کرتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے. کسی نے موت کا انکار نہیں کیا. دنیا میں ہر چیز کا اختلاف ملے گا لیکن موت کے بارے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا. وہ کافر ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، بے دین ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، مگر وہ موت کو تسلیم کرتا ہے کہ موت آنی ہے. مگر مسلمان موت کو الگ نوعیت سے دیکھتا ہے اور کافر ملحد مشرک الگ نوعیت سے دیکھتا ہے. کافر مشرک اور ملحد یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد فنا ہو جانا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، کوئی جزا نہیں، کوئی سزا نہیں، مٹی میں مل جل کے فنا ہو جانا ہے. لیکن ایمان والا مسلمان وہ موت کو الگ نوعیت سے سمجھتا ہے. اسے یقین ہے کہ مرنے کے بعد فنا نہیں ہونا ہے، مٹی میں مل جانا نہیں ہے، بلکہ مسلمان جب مرتا ہے تو اس عالم دنیا سے، عالم شہود سے منتقل ہو کر کے عالم برزخ میں جاتا ہے، جس کو ہم قبر کہتے ہیں، اسی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. اب وہاں اس کے اعمال کے اعتبار سے اس کو جزا اور سزا دی جاتی ہے. اگر اچھے اعمال کر کے گیا ہے تو اس کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ برے اعمال کر کے گیا ہے تو اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے اور جہنم کے مختلف طرح کے عذابات میں وہ مبتلا کیا جاتا ہے. جو کہ ہمارا یقین ہے کہ ایمان والا جب مر کر کے اس دنیا سے منتقل ہو کر کے عالم برزخ پہ جاتا ہے تو مسلمان کا کوئی بھی عزیز، اس کے والد صاحب ہو یا اس کی والدہ ہو یا اس کی بہن ہو یا اس کا بھائی ہو یا اس کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جو بھی مر کر اس دنیا سے منتقل ہو کر کے عالم برزخ پہ جاتا ہے تو چونکہ اس کے پاس ایمان بھی ہے اور ٹوٹی ٹوٹی نیکیاں بھی ہیں، اس لیے مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میرا جو عزیز اور رشتہ دار مر کر کے منتقل ہو کر کے اس دنیا سے منتقل ہو کر کے عالم برزخ میں گیا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا گیا ہوگا اور وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا. جب مسلمان اپنے عزیز جس کا انتقال ہو چکا ہے یہ سوچتا ہے تو اسے تسلی ہو جاتی ہے. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات، ان کے اخلاق، ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان کی معاشرت آپ نے حضرت مولانا وسیع اختر صاحب سے بھی سنے اور ان کے ہمدرد صاحب ایک اور بزرگ سے بھی آپ نے سنے، اور مولانا ساجد صاحب نے بھی حضرت مولانا کے حالات بیان کیے کہ آپ کی زندگی دینی اعمال سے اور آپ علیہ السلام کی سنتوں سے مزین تھی. آپ کی زندگی سنتوں سے مزین تھی. معاملات میں آپ کہیں انگلی نہیں رکھ سکتے تھے، عبادات میں آپ کامل تھے، معاشرت میں آپ کامل تھے. بلکہ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ کا نام سراج الحق تھا اور واقعتاً حضرت
حضرت مولانا ساجد صاحب نے بتایا، اور میں نے آپ کے علاقے کے بہت سے معطل علماء کے مضامین بھی پڑھے، اس میں بھی یہ بات لکھی تھی کہ مولانا جب آپ کے گاؤں میں آتے تھے تو اندر لکھا تھا آپ کے علاقے کے لوگوں نے، آپ کے علاقے کے علماء نے، کہ گاؤں پر ایک سکون کی چادر چھا گئی ہو ایسا محسوس ہوتا تھا۔ بلکہ ابھی مولانا فرمایا کہ گھر گھر جاتے تھے اور پرایا ہے، رشتہ دار ہے کہ غیر رشتہ دار ہے، اس کا امتیاز کیے بغیر ہر ایک سے ملاقات کرتے تھے اور مسجد سے اور دین سے جوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ مولانا کی بلند تھی اور یہ مولانا کی لگن تھی۔ اس لیے اگر ہمیں مولانا سے محبت ہے تو جیسے حضرت مولانا مسجد اختر صاحب نے فرمایا کہ ہم نے بچپن سے دیکھا ہے کہ معاملات میں، عبادات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں کامل تھے۔ تو اگر ہمیں اپنے مولانا سے محبت ہے تو محبت کا حق یہ ہے کہ ہم بھی مولانا کی طرح اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دینی اعمال سے مزین کرے، اور اپنے اولاد کو بھی اور اپنے متعلقین کو بھی اور اپنے دوست احباب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے جوڑنے کی کوشش کرے، تب جا کر کے مولانا کی محبت کا حق ادا ہوگا۔ یہ تعزیت مجلس کا مقصد اتنا نہیں ہے کہ مولانا کی خدمات کو بیان کیے جائے، ان کے کارنامے بیان کیے جائے، اتنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کے کارنامے اور خدمات بیان کر کے ہمیں یہ بتلانا مقصود ہے کہ جیسی پاکیزہ زندگی حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ گزار کر کے گئے، ویسی زندگی ہم بھی گزارنے والے بن جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا جیسے ہمیں بھی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔